الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم کی بڑائی اور خوبی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو سارے جہان کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، بہترین ڈھانچہ عطا فرمایا اور ایمان کی دولت سے نوازا. درود و سلام کا نزول ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی ہم لوگ دھیرے دھیرے رمضان سے قریب ہو رہے ہیں. رمضان کے بالکل نہایت قریب پہنچ چکے ہیں. رمضان جو مبارک مہینہ ہے، سعادت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، خیر اور بھلائی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی بھلائی رکھی ہے. وہ مہینہ ہم سے بالکل نزدیک ہے، قریب ہے اور آنا ہی چاہتا ہے. اب اس وقت ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس رمضان کو پانے کی تیاری کریں، رمضان کے لیے جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں. ہم بہت سو چکے، اب ہمیں بیدار ہونا ہے، جاگنا ہے، اس رمضان کا آگے بڑھ کر استقبال کرنا ہے. ذرا آپ سوچئے کہ جب آپ کے گھر کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے، بڑا مہمان، عظیم مہمان، جس کو آپ بڑی اہمیت دیتے ہیں، بڑا عظیم مہمان اگر آپ کے گھر آنے والا ہو، آنا چاہتا ہو، تو کیا آپ اس کے استقبال کے لیے تیاری نہیں کرتے؟ اس کے ملنے کا اہتمام نہیں کرتے؟ گھر کو سجاتے ہیں، صفائی ستھرائی کرتے ہیں، بچے خوش ہوتے ہیں، گھر والے خوش ہوتے ہیں، گھر میں تیاریاں چلتی ہیں، طرح طرح کے کھانے پکتے ہیں اور مہمان کی آمد کا استقبال کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، ہم لوگوں کے لیے اس سے بڑا مہمان ہے. دنیا کے تمام مہمانوں سے، انسانوں سے، تمام چیزوں سے بڑا مہمان ہے. اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اللہ ہمیں عنایت کر رہا ہے. تو دنیا کے مہمان کی جس طرح سے تکریم کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، اس رمضان کا اس سے بڑھ کر استقبال کریں گے. اب چلتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کا کیسے استقبال کریں. ایک بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ہمارے نزدیک ہے، وہ مہینہ آنا چاہتا ہے، آنے والا ہے. اس مہینے کا کس طریقے سے استقبال کریں، کیسی تیاری کریں، کس طریقے سے اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. میں چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگر ان باتوں کو ذہن میں بساتے ہیں اور ان باتوں کو عملی جامہ پہناتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے رمضان کا مبارک مہینہ بہترین طریقے سے گزرے گا. اور اگر رمضان کی تیاری صحیح سے نہیں کرتے ہیں، اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو جیسے رمضان سے پہلے تھے، رمضان میں بھی ہم اسی طریقے سے رہیں گے. ہم مومن ہیں، ایمان کی حالت میں رمضان پانا یہ نصیب والوں کا کام ہے. حالت ایمان میں رمضان کا مبارک مہینہ پانا یہ ایمان والوں کا کام ہے. کافر لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے رمضان کا مہینہ ہے یا لیلۃ القدر ہے یا عاشوراء ہے یا یوم عرفہ ہے یا یوم النحر ہے. کافروں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ایمان والوں کو فرق پڑتا ہے.
جو مبارک دن ہوتے ہیں، مبارک ساعت ہوتی ہے، مبارک گھڑی ہوتی ہے، مبارک ایام ہوتے ہیں، ایمان والے ان ایام سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ روزہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، فریضہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر یہ فریضہ عائد کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ فریضہ یا یہ روزہ صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے، ہم سے پہلے والے لوگوں نے بھی روزہ رکھا، کیفیت کچھ اور رہی ہوگی لیکن روزہ ان لوگوں نے بھی رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین نے پچھلی امتوں کی طرح امت محمدیہ پر بھی رمضان کا روزہ فرض کیا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین روزے کا مقصد بتاتا ہے، لعلکم تتقون۔ روزہ کیوں فرض کیا جا رہا ہے؟ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو، تاکہ تم تقوی والا بنو، اللہ سے ڈرنے والا بنو، پرہیزگاری اختیار کرنے والا بنو۔ اس مقصد سے اللہ رب العالمین نے روزہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ اور یہ مشاہدے کی چیز ہے کہ رمضان المبارک میں آدمی تقوی اختیار کرتا ہے۔ تقوی ہر نیکی سے پیدا ہوتا ہے، ہر بھلائی سے، ہر اچھائی سے انسان کے اندر تقوی آتا ہے۔ رمضان ایک بہترین موقع ہے جس میں آدمی تقوی جمع کرتا ہے۔ عام دنوں میں بھی آدمی متقی ہوتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، لیکن بطور خاص رمضان میں تقوی کا زیادہ ہی اہتمام کرتا ہے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کے اوامر کی بجاوری کرنا، اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ان چیزوں سے رکنا۔ یہ چیز مکمل طور پر اور اچھی شکل میں بہترین طریقے سے اگر نظر آتی ہے تو رمضان میں۔ رمضان سے پہلے بھی انسان سمجھتے اللہ نے یہ چیز حرام کیا، اس سے بچنا ہے، اللہ نے یہ چیز کرنے کا حکم دیا، اس پر عمل کرنا ہے، لیکن انسان اتنی پرواہ نہیں کرتا، اور جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو پرواہ کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں بطور خاص جب وہ بھوک اور پیاس میں ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روزے سے ہوتا ہے تو مزید اس کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے حکم کی بجاوری کرتا ہے اور منع کردہ چیزوں سے رکتا ہے۔ اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو رمضان تقوی کے حصول کا بہترین موقع ہے۔ اس موقع کو ہم غنیمت سمجھیں گے اور اپنے اندر بھلائی اور تقوی کو پیدا کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے۔ تو آئیے آپ کے سامنے ایک روٹین، کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن کے ذریعہ ہم رمضان کا استقبال کریں گے تو انشاءاللہ رمضان میں کثرت کے ساتھ بھلائی کو ہم جمع کر سکیں گے۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، چوتھا رکن ہے۔ روزہ اسلام کا ایک رکن ہے۔ اگر کوئی ایمان والا مسلمان آدمی روزے کا انکار کر دے، مسلمان نہیں رہے گا۔ اور ہر عاقل بالغ صحت مند پر روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ رکھنا ہے۔ معذور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، انشاءاللہ جب رمضان کے احکام بیان کروں گا تو ان کا ذکر کروں گا۔ ابھی سر دست اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ اس عظیم مہینے کی عظمت کا ہمیں احساس کرنا ہے۔ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے، اس کی عظمت کا ہمیں اپنے دل میں احساس پیدا کرنا ہے۔ مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جیسے اگر ایک شخص جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں لیکن وہ شخص قوم کا لیڈر ہے، قوم کا رہنما ہے، بڑے پیسے والا ہے، بڑے عہدے والا ہے، لیکن آپ نہیں جانتے، آپ کے بغل سے گزرتا ہے تو آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، جانے دو کوئی ہوگا، جانے دو کوئی ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے بغل سے گزرنے والا پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان ہے، آپ کیا کریں گے؟ قریب ہوں گے، نزدیک سے گزرنے کی کوشش کریں گے، ملنے کی کوشش کریں گے، سلام کرنے کی کوشش کریں گے، بات کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ پوچھیں گے، کچھ مانگیں گے، کچھ سوال کریں گے۔
فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک انسان جو انجان ہے لیکن بڑا ہے، آپ کے بغل سے گزر جائے آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک انسان بڑا ہے اور اگر آپ کے پاس سے گزرنے کی کوشش کرے گا تو آپ استفادہ کی کوشش کریں گے۔ یہی فرق ہے کہ اگر رمضان کی عظمت کا احساس اگر ہمیں ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر رمضان کی عظمت کا احساس اگر کسی کے دل میں نہیں ہے تو پھر اس رمضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائے گا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی بھلائی رکھی ہے۔ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک رات کو لیلۃ القدر بنا دیا۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر معنی قدر کی رات، احترام کی رات، عظیم رات، عظمت والی رات۔ تو عظمت والی رات کو ہم پانے کے لیے اس سے پہلے اس رات کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ رمضان کی صرف ایک رات لیلۃ القدر ہے یا عظمت والی رات ہے۔ رمضان کا مکمل لمحہ عظمت والا ہے، احترام والا ہے، خیر اور بھلائی والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ رمضان کون سا مہینہ ہے؟ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں عظیم کتاب کو نازل کیا۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ پر ہم غائبانہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں اور قدرت کو دنیا میں پیدا کی ہیں، اپنی نشانیوں کے ذریعے، اپنے کرشموں کے ذریعے بندوں کو بتاتا ہے میں خدا ہوں، میں رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، تم میری بندگی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں نشانیاں بکھیر دی ہیں۔ اللہ کے جو ہے اللہ کے پہچاننے کے جو ہے بہت سارے طریقے۔ قرآن بھی ایک ذریعہ اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کے بارے میں جاننے کا۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس قرآن کے ذریعہ، اس کتاب الہی کے ذریعہ اس خالق کو جانتے، اس خالق پر ایمان لاتے۔ اتنی عظیم کتاب جس کو ہم اونچا رکھتے ہیں، کتنی قدر اس کتاب کی، اونچا رکھتے ہیں، احترام سے وضو کے ساتھ ہم اس کتاب کو کھولتے اور تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا ثواب ہے، اس پر عمل کرنے کا ثواب ہے، اور اس پر عمل کرنے کا بدلہ جنت الفردوس، جنت میں جانا ہے۔ اس عظیم کتاب کو اللہ رب العالمین نے رمضان میں نازل کیا، تو کتنا مقدس مہینہ ہے یہ، کتنا عظیم مہینہ ہے یہ، اور کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر، شب قدر، قدر کی رات، احترام کی رات، بابرکت رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات کب آنی ہے؟ رمضان میں آنی ہے۔ وہ ایک رات ہے، کیا اس رات کے آنے سے پہلے اس کی عظمت اور اس کا جو ہے اس کے پانے کی تڑپ ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے؟ ایک معمولی سی سیلری جب آنے والی ہوتی ہے، کام کرتے ہیں مہینے کا، اور جب معمولی سی سیلری 1500 ریال جب ہماری جیب میں آنے والے ہوتے ہیں، سیلری تقسیم ہونے والی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، آج سیلری ملے گی، آج ہم پیسے لیں گے، آج ہم پیسہ لے کر گھر بھیجیں گے، سامان خریدیں گے، ضرورت کی چیزیں مہیا کریں گے۔ معمولی سی سیلری پانے کے لیے انسان کو خوشی ہوتی ہے، اور 1000 مہینوں سے بہتر رات آنے والی ہے، کیا اس رات کے آنے سے پہلے ہمارے دل میں اس کی تڑپ نہیں ہونی چاہیے؟ اس کی آمد سے پہلے شدت کے ساتھ اس رات کو پانے کا انتظار نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ تو وہ عظیم رات رمضان کے اندر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات فرشتے اور جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم کے ساتھ ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور یہ سلامتی والی رات طلوع فجر تک رہتی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک رات لیلۃ القدر ہے یا قدر کی رات ہے، رمضان کا ہر لمحہ، ہر پل رمضان کا بابرکت ہے۔ اس برکت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا نقطہ میں نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ رمضان عظیم مہینہ ہے، اس کی عظمت کا احساس کریں گے تو رمضان میں رمضان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اور اگر رمضان کی عظمت کا احساس ہمارے دل میں نہیں ہے تو رمضان میں کچھ فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔
رمضان سے کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوگا۔ تو ابھی سے، اسی وقت سے رمضان کی عظمت کا احساس اپنے دل میں بسانا ہے اور پیدا کرنا ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین نے جو رمضان دیا ہے یہ ایک نعمت ہے، ایک بابرکت مہینہ ہے، ساتھ ساتھ یہ نعمت ہے۔ جب انسان کو اولاد ملتی ہے تو سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اور اگر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت دی۔ انسان خوشی مناتا ہے، اللہ کا شکریہ بجا لاتا ہے، اور بچے کی پیدائش کی خوشی میں عقیقہ کرتا ہے، خوشی مناتا ہے۔ جب انسان گھر بناتا ہے تو سوچتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت دی ہے، خوشی مناتا ہے، اور دوستوں احباب کو جمع کر کے کھانا کھلاتا ہے، میں نے گھر بنایا۔ جب انسان کو کوئی نوکری ملتی ہے، بڑی نوکری ملتی ہے، کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی منصب ملتا ہے، تو خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، خوشی میں دعوت کرتا ہے۔ تو رمضان پانا یہ بھی ایک نعمت ہے، ایمان کی حالت میں رمضان پانا یہ بڑی نعمت ہے، اور صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ رمضان کو پانا یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ ہمارے اسلاف رمضان پانے کی تمنا کرتے، رمضان پانے کی دعائیں کرتے، اور ہمارے اندر اس مہینے کو پانے کی کوئی تڑپ نہیں ہے۔ وہ عظیم مہینہ ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت کے طور پر ہے۔ اصل میں ہمیں رمضان کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا، رمضان کی نعمت کا احساس نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، ایمان کی قوت کی کمی ہے، ایمان اتنا جاگزی نہیں ہے، دل میں اتنا مستحکم نہیں ہے۔ آپ ایک اندھے سے پوچھیں آنکھ کی کتنی اہمیت ہے تو وہ بتائے گا آنکھ کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک معذور آدمی سے پوچھیں اپاہج لنگڑے لوڑھے سے ہاتھ اور پیر کی کتنی قیمت ہے، وہ بتائے گا ہاتھ اور پیر کی کتنی قیمت ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ نے ہمیں ہاتھ دے دیا، ہمیں پیر دے دیا، ہمیں آنکھ دے دیا، تو ان نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ رمضان بھی دنیا کی تمام نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنی ہے اور اس نعمت کا احساس کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے کو ایمان کی حالت میں نصیب کیا ہے اور صحت و تندرستی بھی دی ہے۔ ہم کثرت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ رمضان میں اجتہاد کریں گے، محنت کریں گے، خوب عبادت کریں گے، خوب بندگی کریں گے، اور اپنے گناہ کو اللہ تعالیٰ سے معاف کرائیں گے۔ یہ عظیم نعمت ہے۔ آپ ذرا سوچیں، جسے اللہ نے ایمان نہیں دیا ہے، رمضان آئے جائے، 10 رمضان آئے، 20 رمضان آئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیلۃ القدر آئے گزر جائے، کافر پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایمان والے کو فرق پڑتا ہے۔ رمضان آئے یوں ہی گزر جائے، ایمان والے ایسا نہیں ہونے دیتے۔ جو بے ایمان ہوتے ہیں، جن کے اندر ایمان کی کمی ہوتی ہے، وہی رمضان کی اہمیت کو نہیں سمجھتا اور رمضان جیسی نعمت کا احساس نہیں کرتا۔ تو دوسرا نمبر یہ ہے کہ رمضان ایک نعمت بھی ہے، اس نعمت کا ہمیں احساس کرنا ہے، اور جب کوئی نعمت ملتی ہے تو رب العالمین کا شکریہ بجا لانا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جب تمہیں کوئی نعمت ملے اس پر شکریہ بجا لاؤ، رب کی شکر گزاری کرو، رب کا شکر بجا لاؤ، اور اگر تمہیں کوئی نعمت ملتی ہے تم شکریہ بجا نہیں لاتے، تم ناشکری کرتے ہو، ناقدری کرتے ہو، تو یہ سن لو ان عذابی لشدید، بے شک میری پکڑ، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اللہ گرفت بھی کرتا ہے۔ ایسا نہ سمجھیں کہ نعمت کا ہم نے احساس نہیں کیا، نعمت کی ناشکری کر دی ہے تو ہم بچ جائیں گے۔ نعمت کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ پکڑے گا بھی، مواخذہ کرتا ہے، پکڑتا ہے، عذاب بھی دیتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو جہنم رسید بھی کرتا ہے۔ بڑے طور پر اللہ کی نعمت کی ناشکری کرے، اللہ اسے عذاب بھی دیتا ہے، جہنم رسید بھی کرتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی، رمضان ایک نعمت بھی ہے، جیسے اللہ نے جسم میں ہاتھ دیا ہے، پیر دیا ہے، آنکھ دیا ہے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، یہ ساری اللہ کی نعمت ہے۔ رمضان پانا بھی ایمان کی حالت میں بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا احساس کرنا ہے اور اس نعمت کے بدلے اللہ رب العالمین کا شکریہ بجا لانا ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العالمین کی طرف انابت کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا،
اللہ کی طرف لوٹ جانا، ہم اللہ سے بھاگتے رہے، اللہ سے بھاگتے رہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے اپنی زمین میں ہمیں بھیجا، اپنی دنیا بنائی ہوئی دنیا میں بھیجا اور اپنے بنائے ہوئے تمام ساز و سامان سے ہمیں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، اور پھر مر کر دوبارہ اسی کی طرف جانا ہے۔ ہم اسی سے بھاگتے ہیں، اسی سے کوئی رشتہ نہیں جوڑتے ہیں۔ تو رمضان مہینے میں اس سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، اس سے رشتہ بنانا ہے، اس پر بھروسہ کرنا ہے، اس کو اپنا خالق ماننا ہے، اس کو اپنا مالک ماننا ہے، اس کو اپنا رازق ماننا ہے، اس کو اپنا داتا ماننا ہے، اس کو اپنا کارساز ماننا ہے۔ اسی سے دعا کریں گے، اسی سے لو لگائیں گے، اسی کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اسی سے مانگیں گے، اسی سے سوال کریں گے، اولاد مانگیں گے، بارش مانگیں گے، روزی مانگیں گے، کھانا مانگیں گے، پینا سب اس رب العالمین سے۔ اللہ سے تعلق، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ رمضان سے پہلے اللہ کی طرف لوٹ جائیں، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی طرف لوٹ جائیں، اللہ سے تعلق استوار کر لیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو عبادت بھی کرتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، اللہ کی بندگی بھی کرتے ہیں اور بدعت بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ رب العالمین شرک کو نہیں معاف کرتا۔ ان اللہ لا یغفر، عربی جانتے ہیں، سعودی عرب میں رہتے ہیں، قرآن کھولیں، قرآن پڑھیں، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ شرک کرے گا۔ یہ میں بتا رہا ہوں، یہ اللہ بتا رہا ہے، اللہ کی کتاب بتاتی ہے۔ قرآن کھول کے پڑھیں۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہی نہیں، عبادت قبول نہیں کرتا، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، لا یغفر، معاف نہیں کرتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ کرتے ہیں اللہ اگر چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کرتے ہیں، اللہ کی بندگی میں شرک کرتے ہیں، اللہ کی صفات میں شرک کرتے ہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا۔ تو بہت سے مسلمان رمضان میں بھی شرک کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں میں اچھا کام کر رہا ہوں، اللہ راضی ہو رہا ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے۔ رمضان میں بھی اگر آپ شرک کا کام کرتے ہیں اللہ نیکی بھی قبول نہیں کرے گا اور اللہ معاف بھی نہیں کرے گا، نیکی بھی قبول نہیں کرے گا، معاف بھی نہیں کرے گا۔ یہ تیسرا پوائنٹ تھا، اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، صحیح طور پر ایمان لے آئیں، وہی میرا رب ہے، وہی خالق ہے، وہی معبود برحق ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے لو لگانا ہے، اسی کی بندگی کرنا ہے، اسی کے آگے سجدہ کرنا ہے، اور جو کچھ زندگی میں ضرورت پڑے اسی رب سے مانگنا ہے۔ نمبر 4، اس کے 2 پہلو ہیں۔ پیش قدمی، رمضان آنے سے پہلے رمضان کی طرف چل پڑیں، قدم بڑھا دیں، اس طرف آگے بڑھیں، پیش قدمی کریں۔ اس سے میری مراد 2 چیزوں سے ہے۔ پیش قدمی سے کہ آپ اپنے اندر ابھی سے اسی وقت سے منکر سے، برائی سے بچنے کا طریقہ اپنا لیں، پہلا نمبر، اور دوسرا اچھائی کی طرف مائل ہو جائیں، اچھائی کی طرف مائل ہونے کا ارادہ بنا لیں، عزم مصمم کر لیں۔ رمضان آنے والا ہے، رمضان پالیں گے تو اچھا کریں گے ایسا نہیں ہے، رمضان سے پہلے ہی ہمارے اندر اچھائی نظر آئے، منکر سے بچنا اور معروف کی طرف مائل ہونا، برائی سے بچنا، منہیات سے بچنا اور معروف کی طرف آ جانا، جو اصل تقوی ہے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کے اوامر کی بجا آوری کرنا، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، اور جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کا روزہ فرض کیا ہے، لعلکم تتقون۔ اللہ نے روزہ کیوں فرض کیا؟ تاکہ تم متقی بنو، اللہ سے ڈرنے والا بنو، خیر کا کام کرنے والا اور برائی سے بچنے والا بنو۔ ابھی سے معروف کی طرف رغبت ہوگی، اچھائی کی طرف میلان ہوگا، برائی سے ہم پیر کھینچیں گے، اس سے بچیں گے۔ جو لوگ نیکی کرتے ہیں اور اس نیکی کی حفاظت نہیں کرتے ہیں اس کو کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ ایک ملاح کو دیکھتے جو سمندر میں مچھلی مارتا ہے،
مچھلی مارتا ہے، مچھلی مارنے کے بعد وہ پہلے انتظام کرتا ہے کہ مچھلی کی حفاظت کیسے کرنی ہے، کہاں رکھنا ہے مچھلی کو۔ ایک ملاح مچھلی مارنے کے بعد مچھلی مار کر اس کی حفاظت کرتا ہے، محفوظ برتن میں رکھتا ہے تاکہ مچھلی بھاگ نہ جائے، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ادھر مچھلی مارے گا اور ادھر مچھلی سمندر میں بھاگتی رہے گی۔ تو آج ہمارا عالم وہی ہے، نیکی کرتے ہیں اور اس کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کرتے ہیں برائی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں اور ہماری نیکیوں کو ہماری برائیاں کھا لیتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں ہماری نیکیاں۔ تو نیکی کرنے کے بعد نیکی کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ جو انسان گناہ گار ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، فسق کرتا ہے، برائی کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، بے حیائی کا کام کرتا ہے، اللہ اس کو بہت کم نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو یہ برائیاں اس کی نیکی کو کھا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اصل اللہ رب العالمین منافقوں کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ منافق چاہے دل سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، چاہے جو ہے دل کے ساتھ صدقہ نہ کرے، بغیر دل کے صدقہ کرے، اللہ قبول ہی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ فسق و فجور والے، برائی کرنے والے، معصیت کرنے والے ہیں، ان کا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ برائی کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، بے حیائی کا کام کرتے ہیں، ان کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ ایک غزوے میں تھے، بارش کا دن تھا، تو ایک صحابی نے کہا جلدی سے عصر کی نماز پڑھ لو، جلدی کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ لو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے من ترک صلاۃ العصر حبط عملہ، جو عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ نیکیوں کی حفاظت کرنے کے فکر مند ہوتے تھے، اپنی نیکیوں کو کیسے بچائیں۔ جو عصر کی نماز نہیں پڑھتا اس کی دوسری نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو صحابہ کرام کیوں عصر کی نماز پڑھتے اہتمام کے ساتھ اور جلدی؟ اس لیے کہ ہماری دوسری نیکیاں بھی بچی رہیں۔ تو ہم ایک طرف تھوڑی سی اچھائی کرتے ہیں، ڈھیر سارا گناہ کرتے ہیں۔ تو اگر گندے پانی میں ایک قطرہ زمزم ملا دیں، زمزم کی کیا حیثیت رہے گی؟ بہت برائی کریں اور تھوڑی سی اچھائی کریں، ہماری اچھائی کیا فائدہ پہنچائے گی؟ تو اچھائی کرنے کے بعد ان اچھائیوں کی حفاظت کریں۔ کتنے لوگ ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھتے ہیں، مگر بے حیائی کا بھی کام کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز گندی اور بری بات سے روکتی ہے۔ جو نماز بھی پڑھے اور برائی سے نہیں بچے، گویا وہ نماز صحیح سے نہیں پڑھ رہا۔ نماز کا تقاضا ہے جو صحیح سے نماز پڑھتا ہے وہ برائی سے بچے گا۔ جو شخص روزہ رکھے، رمضان کا روزہ بھی رکھے، جھوٹ بھی بولے، روزہ رکھے پیسہ بھی چوری کرے، روزہ رکھے دوسروں کو تکلیف پہنچائے، روزہ رکھے غیبت کرے، روزہ رکھے برائی کرے، روزہ رکھے تہمت بازی کرے، ایسے لوگوں کا روزہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو جو عبادت کا کام ہوتا ہے، عبادت کا کام کا تقاضا ہے کہ ہم اچھائی کی طرف جائیں، برائی سے بچیں۔ تو یہ چوتھے نمبر کا پوائنٹس تھا کہ ہم اپنے اندر ابھی سے، رمضان سے پہلے ہی برائی سے بچنے کا ارادہ، پکا ارادہ کر لے، اللہ سے توبہ کر لے۔ جو گناہ ہو گیا، بنی آدم ہے اور بنی آدم گنہگار ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم میں سے ہر کوئی گناہ گار ہے، نبی ہو، ولی ہو، شہید ہو، ہر کسی سے گناہ ہوتا ہے۔ تو گناہ ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن گناہ کر کے اس پر مصر رہنا یہ برائی ہے۔ گناہ کر کے وہی گناہ بار بار کرتے رہنا یہ برائی ہے۔ گناہ کر کے شرمندہ نہیں ہونا یہ برائی ہے۔ گناہ کر کے گناہ کا احساس دل میں پیدا نہ ہونا یہ برائی ہے، یہ عیب ہے۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت اور خاصیت نہیں ہے۔ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے جو ہم گناہ کر چکے ہیں اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیں اور ابھی سے معروف کی طرف، بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف قدم بڑھا دیں۔ اس طریقے سے قدم بڑھائیں کہ نظر آئے انسان ہاں رمضان کی تیاری کر رہا ہے، رمضان پانے کی کوشش کر رہا ہے، رمضان کا استقبال کر رہا ہے، رمضان پانے کی اس کے اندر جستجو ہے، رمضان میں جا کر عبادت کرنے کی لگن اور اس کی تڑپ انسان کے اندر ہے۔ ابھی سے، اسی وقت سے، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری ہمارے اندر نظر آنی چاہیے۔
ہمارے اندر رمضان کی پانے کی بہترین تیاری اور بہترین تبدیلی ابھی سے ہمارے اندر محسوس ہونی چاہیے۔ اور آخری بات میں آپ سے ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں رمضان کے استقبال میں یا رمضان پانے کے لیے کوئی خصوصی طریقہ ہے، کوئی نماز ہے، کوئی دعا ہے، کوئی وظیفہ ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ رمضان کے استقبال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے بھی منع کیا۔ رمضان کا استقبال یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے اپنے اندر اچھی تبدیلی پیدا کریں، یہی استقبال ہے۔ اور اس رمضان کے پانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے روزہ رکھیں، ایک روزہ رکھیں، دو روزہ رکھیں رمضان سے پہلے، شعبان کے آخر میں رسول اللہ نے اس روزے سے منع کیا ہے۔ یا ایسی کوئی نماز بھی نہیں ہے کہ ہم رمضان کے استقبال میں 2 رکعت نماز پڑھیں، ایک روزہ رکھ لیں، کوئی وظیفہ پڑھ لیں، کوئی ذکر کر لیں، تو ایسا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ میں نے جو بتایا رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے، وہ طریقہ ہے رمضان کے استقبال کرنے کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں باری لہا ہمیں صحیح سلامت رمضان المبارک تک پہنچا دے، رمضان میں بھی ہمیں صحت دے، طاقت اور قوت دے، اور رمضان کا روزہ ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔